میرا سوال تو یہی ہے نا کہ آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی جماعت کے کچھ لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب خود بات نہیں کر رہے نا۔ جب بیانیہ بنانا تھا تو عمران خان صاحب خود بیانیہ سیٹ کرتے تھے، خود وہ پھر السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان تحریک انصاف کی بانی عمران خان نے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی گرفتاری سے نہ خوفزدہ ہوں اور نہ ڈرا ہوا ہوں۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے سہولت کار کا نیٹ ورک پکڑے جانے پر مذاق اڑا دیا اور کہا کہ میرے سیل کے پاس چیمبرز لگا ہے، جیل میں موبائل فون کام نہیں کرتے۔ اس پہ جاوید لطیف کا بھی موقف سامنے آ گیا۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ میرا سوال تو یہی ہے نا کہ آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی جماعت کے کچھ لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب خود بات نہیں کر رہے نا۔ جب بیانیہ بنانا تھا تو عمران خان صاحب خود بیانیہ سیٹ کرتے تھے، خود وہ پھر آ کر بات کیا کرتے تھے۔ نواز شریف صاحب خود بات نہیں کر رہے، آپ لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن جو بیانیہ بنانا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سارے آپ کے اوپر الزامات لگائے گئے ان کو دور کرنا ہے، یہ کام کس نے کرنا ہے؟ یہ نواز شریف صاحب نے کرنا ہے نا، خود آ کر وہ بیانیہ سیٹ کریں گے، وہ نہیں کر رہے۔ نہیں ماریا، سوری، میں پھر عرض کرتا ہوں ماریا، یہ وجہ یہ ہے کہ وہ بیانیہ بنا رہا تھا۔ ہم بیانیہ نہیں بنانا چاہتے، ہم حقائق بتانا چاہتے ہیں قوم کو کہ پاکستان اس گرداب میں پھنسا کیسے۔ یہی تو سوال پوچھ رہی ہوں میں۔ کس طرح ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ جو دو ادارے، ایک ادارہ خود احتسابی کر رہا ہے، ایک ادارے نے اپنے ٹاپ کے شخص کو، جس کی وجہ سے ثاقب نثار نے فیصلے دیے، وہ اپنی جو خود احتسابی ہے وہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے، اس کے ترجمان بتا رہے ہیں کہ 2014 سے احتساب شروع کیا جائے، 14 سے جوڈیشل کمیشن بنا لیں، وہ کہہ رہا ہے۔ اب جو دوسرا ادارہ ہے فیصلہ دینے والا، جہاں ثاقب نثار آج بھی ایکٹیو ہیں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جنرل فیض، جسٹس ثاقب نثار پی ٹی آئی کے سرپرست ہیں، پی ٹی آئی کے لیے آج بھی اسی طرح کا ایک منصوبہ سازی کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر ان کو آپ پکڑیں گے تو 2017 کا کھرا نکل آئے گا کہ پاکستان اس بھنور میں پھنسایا کن لوگوں نے، اور کیا ان کو ڈائریکشن تھی اور کہاں سے تھی، اور کیا ضرورت تھی ان کو کہ پاکستان آج 2 وقت کی روٹی کو ترس جائے، گیس بجلی کے بل نہ دے سکے آج قوم، یہ نہیں تک پہنچانے والے قوم ہیں۔ یہ جو آپ نے ثاقب نثار صاحب کی بات کی نا، مجھے تھوڑا سا اسی سوال کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ بار بار کہتے رہے کہ سہولت کاری ہے، سہولت کاری ہے۔ اب تو سہولت کاری کی کمر ٹوٹ گئی ہے نا۔ اب آپ مطمئن ہیں اس ہفتے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، جو اس کے بعد وہ جو نیٹ ورک ہے اس کو پکڑا جا رہا ہے، اب سہولت کاری کا گلہ ہے آپ لوگوں کا؟ بالکل ہے۔ اب کیسے؟ میں جب اس وقت کہتا تھا ماریا کہ سہولت کاری ہو رہی ہے، جب 18 ماہ کی حکومت تھی، تو میری اپنی جماعت کے لوگ کھڑے ہو کے کہہ دیتے تھے اگلے دن کہ نہیں کوئی سہولت کاری نہیں، ہمیں تو نظر نہیں آ رہی۔ آج سب کو نظر آ رہی ہے، اور آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 2-4-10 لوگوں کو پکڑ کے وہ سہولت کاری ختم ہوگی، اداروں کے اندر بیٹھے لوگوں کی جانب سے یا ریٹائر لوگوں کی جانب سے یا عالمی قوتوں کی اعلیٰ کار بننے والے لوگوں کی طرف سے ختم ہوگی، نہیں ہوئی۔ آپ جب تک ثاقب نثار، آپ جب تک جنرل فیض کو وہاں تک نہیں لے کے جائیں گے کہ 2014 سے سلسلہ جو شروع ہوا تھا اس کو مقبول بنانے والا اور دوسروں کو غیر مقبول بنانے والا، اور ان کو قبولیت بخشنے والا اور دوسروں کو قبولیت کا انکار کرنے والا، کیا ان کو ہم قبول نہیں کریں گے، وہ سلسلہ قوم کو بتایا جائے کہ 2017 کے کیے گئے فیصلوں سے پاکستان کو آئی ایم ایف سے، پاکستان کو مالیاتی اداروں سے، پاکستان دنیا میں، آپ کس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ یہ کون آ کے آپ کو بتائے گا؟ یہ تو سیاسی طور پہ ایک تو آپ نے بتانا ہے جو آپ بتا رہے ہیں، لیکن آپ کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس بارے میں وہ اگریسولی نہیں بتا رہی۔ اس کے علاوہ اور کس نے بتانا ہے؟ جی یہ تو آپ نہیں بتا رہے ہیں نا، آپ لوگوں نے آپ نے آ کے لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے نا۔ یہ ماریا، یہ بہت اچھی بات کی آپ نے، سوال جو کیا ہے، بات یہ ہے کہ 2014 سے میری جماعت کوئی موبلائزیشن کر رہی تھی لوگوں کی، بچوں کی، نوجوانوں کی؟ نہیں، 2 ادارے اور بہت سارا میڈیا، یہ سارے ایک پیج پہ تھے، سارے مل کے کر رہے تھے۔ آج میں توقع کرتا ہوں اور مجھے امید ہے
کہ پاکستان کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے یہ ایکٹ کرنا ہوگا، اور مجھے ہوتا نظر بھی آ رہا ہے کہ 2 ادارے بالکل کلیئرٹی سے بتائیں ان کے ترجمان کہ 2017 میں کیا ضرورت تھی، کس دباؤ میں ہم نے یہ کام کیا، سی پیک فیز 1 جو تھا، سی پیک کو بند کرنا کیوں ضروری تھا، کیا کون سا دباؤ تھا، اور نواز شریف کو ہٹانا کیوں ضروری تھا، اور عمران خان کو لانا کس کی مجبوری تھی، یا کن قوتوں نے ان کو کہا تھا کہ یہ لائیں گے تو یہ ہمارا ایجنڈا پورا کرے گا۔ یہ ساری چیزیں 2 اداروں میں اور کچھ میڈیا ہاؤسز اس وقت کے جو تھے وہ بتائیں، اور نواز شریف بولے گئے۔ پھر نواز شریف تب بولیں گے، اور نواز شریف کا بولنا بھی تب بنتا ہے جب آپ 2 اداروں کی جانب سے سن رہے ہو اور نواز شریف اس کی تائید کر رہے ہوں، یا نواز شریف وہ جو مس کر رہے ہوں چیزوں کو وہ کوٹ کریں نواز شریف کہ یہ بھی ہوا تھا، تب جا کے ذہن سازی جو لوگوں کی ہوئی ہے، نوجوانوں کی کو گمراہ کیا گیا ہے، وہ درست ہو سکے گا۔ جاوید لطیف صاحب، ابھی بھی نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ذہن سازی ٹھیک کرنی ہے، بیانیہ ٹھیک کرنا ہے، چلیں آپ کہتے ہیں کہ فیکچولی کریکٹ کرنا ہے سارے معاملات کو، ابھی بھی آپ لوگ زیادہ ذمہ داری اداروں پہ ڈال رہے ہیں۔ ابھی بھی جو سیاسی ذمہ داری ہے سر وہ پی ایم ایل این نے اٹھانی ہے، لیکن 2017 تک کی تو بات نواز شریف صاحب کرتے ہیں، 2022 سے اب 2024 کے بھی ہم اختتام ترانے شروع ہو گئے ہیں۔ اس دوران جیسے تیسا بھی اقتدار میں آپ شراکت رہی ہے آپ کی گزشتہ 2 سال، اس کا ذکر نہیں کرتے، وہ ایسے جیسے وہ انویزیبل ہے، جیسے وہ ہوا ہی نہیں ہے، وہ ایمنیجیا ہے کہ یہ حقیقت ہی نہیں ہے، 2017 ہی حقیقت ہے۔ آپ نہیں ماریا، آپ یہ بھی بات درست کہہ رہی ہیں کہ اگر 2017 یا 2014 سے ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں 2022 کو بھی ڈسکس کرنا ہوگا، ہمیں 2024 کو بھی ڈسکس کرنا ہوگا، یہ بات آپ درست کہہ رہی ہیں، مگر جتنا میرا قصور نکلے وہ تو میں اٹھاؤں گا، وہ ملبہ میرے پہ ڈالیں، مگر آپ 2017 کا پھلتا پھولتا ترقی کرتا پاکستان ڈبو دیں اور مجھے آپ اتنا ہی قصوروار ٹھہرائیں جتنا ڈبونے والے ہیں، تو یہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اور اسی وجہ سے ہم بات بار بار کر رہے ہیں کہ اداروں کے ترجمان بولیں، اداروں کے ترجمان کو بتانا ہوگا کہ 2017 میں ہم ایک پیج پہ ہو کے ہم نے پاکستان کی کتنی بربادی کی اور کرنے والے کون کون تھے۔ آپ دیکھیں نا، میری ایک ریکویسٹ سن لیں، میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے فائدہ لینا چاہتا ہوں، ایک بطور پاکستانی کے ایک التجا کر رہا ہوں تمام سٹیک ہولڈر سے کہ بھائی میں نے جو غلط کیا ہے اگر میں نے اس کے سزا بھگت لی ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے نزدیک میری کوئی سزا رہتی ہے تو مجھے وہ دے لیں، مگر آپ پاکستان کی بربادی کرنے والوں کو سزا نہ دیں اور مجھے ہی بار بار سزا دیتے جائیں، کیونکہ میں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، کیونکہ میں نے پاکستان کے اندر سے دہشت گردی ختم کی، کیونکہ میں نے پاکستان کو سی پیک دیا، کیونکہ میں نے پاکستان کو بجلی کے کارخانے دیے، کیونکہ میں نے مہنگائی کو کم رکھا، کیونکہ میں نے دنیا میں سفارتکاری بہتر کی، اس لیے میری سزا تو بنتی ہے، مگر جس نے سب کچھ بگاڑ دیا کیا اس کو پوچھنا؟ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں پاک فوج نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کو تحویل میں لیا تھا۔ گزشتہ دنوں بھی کہا گیا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کو کورٹ مارشل کے سلسلے میں 3 ریٹائر افسروں بھی فوج تحویل میں ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے، سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔